خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین کہ کراچی کے سرکاری اسپتال کو ایک اور مشکل کا سامنا ہے۔ بے ہوشی کے ڈاکٹرز کم پڑ گئے۔ 12 سال سے سرکاری اسپتالوں میں بے ہوشی کے ڈاکٹر بھرتی ہی نہیں ہوئے۔ معمولی سرجری کروانا بھی مریضوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ ٹیٹنس انجیکشن کی قلت، میڈیکل سٹورز پر بلیک میں فروخت بڑھ گئی۔ سرکاری اسپتالوں سے انجیکشن غائب ہے۔ انجیکشن چوٹ لگنے کی صورت میں مریضوں کو لگایا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمپنی انجیکشن فراہم نہیں کر رہی، متبادل انجیکشن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ عباسی شہید اسپتال، سندھ گورنمنٹ جنرل اسپتال میں انجیکشنز کی قلت ہے۔ انچارج شعبہ ایمرجنسی جناح اسپتال ڈاکٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے، ہمارے پاس انجیکشن کی قلت نہیں۔ میڈیکل سٹور مالکان کے مطابق ٹیٹنس انجیکشن کی پرچون میں قیمت 56 روپے ہے، جبکہ بلیک میں 400 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، ڈی آئی جی ٹریفک کا کرپٹ اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے 7 کرپٹ اہلکار ملازمت سے فارغ کر دیے۔ 8 کی ملازمت میں 2 سال کی کٹوتی کر دی گئی۔ کچھ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ٹریفک پولیس میں بدعنوان عناصر کی شامت آ گئی۔ ڈی آئی جی ٹریفک کی کرپٹ اہلکاروں کے خلاف بڑی کارروائی۔ ٹریفک پولیس کے 7 کرپٹ اہلکار ملازمت سے فارغ کر دیے گئے۔ 8 کرپٹ اہلکاروں کی ملازمت میں 2 سال کی کٹوتی۔ برطرف اہلکاروں میں 1 سیکشن افسر بھی شامل، 1 ریکارڈ کیپر اور 5 کانسٹیبل بھی ملازمت سے فارغ کر دیے گئے۔ برطرف اہلکار شیری جناح ٹریفک سیکشن میں تعینات تھے۔ اہلکاروں کو ہیوی ٹریفک سے رشوت لیتے رنگے ہاتھ پکڑا گیا تھا۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے سرپرائز وزٹ میں اہلکاروں کو خود پکڑا تھا۔ چلان افسر کے بغیر چلان کرنے والے کرپٹ اہلکاروں کے خلاف بھی ایکشن ہو گیا۔ سیکشن افسر شارع فیصل کی ملازمت میں 2 سال کی کٹوتی۔ 4 کانسٹیبل کی ملازمت میں بھی 2 سال کی کٹوتی کر دی گئی۔ غیر قانونی چیکنگ کرنے والے 3 اہلکاروں کی 2 سال کی ملازمت گئی۔ اکبر روڈ ٹریفک سیکشن اہلکاروں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں اکبر روڈ ٹریفک سیکشن کا ہیڈ کانسٹیبل اور 2 اہلکار شامل تھے۔ ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز کا کہنا ہے کہ پولیس کی بدنامی کا سبب بننے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کرپٹ اہلکاروں کے خلاف آئندہ بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ حکومت سندھ کا تعلیم کے فروغ کے لیے بڑا اقدام، اساتذہ کے تبادلے کر کے بند اسکول چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ 31 جولائی تک کراچی سمیت سندھ بھر کے بند اسکول کھولنے کی تیاری، کمیٹی قائم کر دی گئی۔ آزاد نوری کی رپورٹ دیکھیے۔ سمیت سندھ بھر میں بند اسکول کھولنے کے لیے محکمہ تعلیم کی ایک اور کوشش۔ طلباء کے تناسب سے اساتذہ کے تبادلوں کی تیاری۔ اساتذہ کے تبادلوں کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اسپیشل سیکرٹری اسکولز 7 رکنی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی اسکولز کھولنے کے لیے ڈائریکٹر اسکول سے تجاویز طلب کرے گی۔ اضلاع کے تعلیمی افسران سے بھی تجاویز طلب کی جائیں گی۔ کمیٹی اساتذہ کے تبادلوں کا جامع منصوبہ تیار کرے گی۔ اساتذہ اور طلباء کے تناسب کو مد نظر رکھ کر تبادلے کیے جائیں گے۔ اسکولوں میں کلاس رومز کی تناسب سے بھی اساتذہ کے تقرر ہوگا۔ ڈائریکٹر اسکولز اور ضلعی افسران اساتذہ کی تعیناتیوں کے لیے تجاویز دے سکیں گے۔ اسکول کھولنے کے لیے اساتذہ کی تعیناتیوں میں علاقہ مد نظر رکھا جائے گا۔ اسکول کھولنے کے لیے اسی یو سی یا ملحقہ یو سی کے اساتذہ کو تعینات کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر اسکولز اور ضلعی افسران کو 31 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ کمیٹی 31 جولائی تک تمام بند اسکول کھولنے کو یقینی بنائے گی۔ بحریہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے 10ویں کانووکیشن کا انعقاد، 283 طلباء اور طالبات کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں گولڈ میڈل، سلور میڈل اور اعزازی اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ تقریب میں امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ روشن مستقبل کی جانب ایک اور قدم، فارغ التحصیل طلبہ میں اسناد تقسیم۔ بحریہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا تقسیم اسناد کا 10واں سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے یونیورسٹی کی جانب سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کلچر کو فروغ دینے کے اقدامات کو سراہا اور فارغ التحصیل طلبہ کو ڈگری حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ Your parents and faculty also deserve rich appreciation as they have guided and supported you throughout your course of studies and made invaluable contributions to your success. ریکٹر بحریہ یونیورسٹی وائس ایڈمرل ریٹائرڈ آصف خالق نے پوسٹ گریجویٹ اور گریجویٹ طلبہ کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ In a short time of 12 to 14 years ابھی یہ بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہیلتھ سائنسز کالج ہے۔ اس میں
میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج, نرسنگ کالج, ایلائڈ ہیلتھ سائنسز کالج, یہ ساری چیزیں آلریڈی ہو رہی ہیں. گولڈ اور سلور میڈلسٹ طلبہ نے ڈگری ملنے پر خوشی کا اظہار کیا. مجھے گولڈ میڈل ملا, میرے ساتھی کو سلور میڈل ملا, یہ سب آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی واز ایبل ٹو اچیو دا ڈریم آف مائی فادر, my teachers, and eventually my own dream to become a doctor, and I am a doctor today. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آج جو یہ اچیومنٹ ہے میری, اٹ از ڈیو ٹو مائی پیرنٹس, مائی فیکلٹی اینڈ اوبیسلی دس انسٹیٹیوٹ. ہمیں فرسٹ ایئر سے ہی فائنل ایئر تک بہت سپورٹ کیا گیا ہے بائی آر ٹیچرس, بائی ایوری سنگل ڈپارٹمنٹ, اور انہی کی وجہ سے ہم نے اتنی محنت کی ہے کہ آج ہم یہ اچیومنٹ لے سکتے ہیں. And I'm really thankful here to all my teachers, to all my parents and my friends who have supported me, and for Bahria for providing an environment جہاں پر ہم لوگ گرو کر سکیں. کانوکیشن میں فارغ التحصیل طلبہ میں ایم فل, ایم بی بی ایس, بی ڈی ایس, بی ایس نرسنگ, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کی 283 ڈگریاں تقسیم کی گئیں. تقریب میں پاک بحریہ کے اعلیٰ افسران, سول معززین, بحریہ یونیورسٹی کے حکام اور فارغ التحصیل طلبہ کے والدین نے شرکت کی. کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. تو اب آپ کو بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کا شکار کراچی والوں کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک اور سندھ سرکار اپنے سامنے آ گئے کہ الیکٹرک نے سندھ حکومت سے واجبات نہ ملنے پر شہر میں بدترین بندش کی دھمکی دے دی ہے. لوڈ شیڈنگ کا شکار کراچی والوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ الیکٹرک اور سندھ سرکار آمنے سامنے آ گئے ہیں. اسی پر تفصیلات جانیں گے. اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشرف بتائیے گا. دیکھا جائے لوڈ شیڈنگ جو پورے شہر میں ہو رہی ہے, اور کراچی کے شہری والوں کے لیے جو بری خبر سامنے آئی کہ کے الیکٹرک اور سندھ سرکار آمنے سامنے آ گئی ہے. کے الیکٹرک نے سندھ حکومت سے واجبات نہ ملنے پر شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کی دھمکی دے دی ہے. سندھ حکومت اربوں روپے بجلی کی مد میں کے الیکٹرک کو دینے ہیں. خط میں یہ کہا گیا کہ الیکٹرک کو حکومت سندھ اور واٹر بورڈ نے جنوری سے ادائیگیاں نہیں کی ہیں. مالیاتی بحران کی وجہ سے کے الیکٹرک اپنے نیٹ ورک کی مینٹیننس کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. کے الیکٹرک نے اس حوالے سے سندھ حکومت کے سیکرٹری فائنانس اور انرجی سمیت میئر کراچی اور دیگر حکام کو مکتوب جو ارسال کیے ہیں, اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے بجلی کے بلوں کی مد میں 5 ارب روپے کی ادائیگی کرنا ہے. مکتوب میں یہ بھی کہا گیا ہے بجلی کے واجبات کی فوری ادائیگی کے لیے کے الیکٹرک نے حکومت سندھ کو صرف مئی میں 5 خط تحریر کیے ہیں. حکومت سندھ کی جانب سے بلوں کی ادائیگی نہ ہونے سے کے الیکٹرک کو مالیاتی بحران کا سامنا ہے. مالی بحران کی وجہ سے کے الیکٹرک کو اپنے نیٹ ورک مینٹین میں دشواری ہو رہی ہے, اور یہاں کہا ہے کہ کے الیکٹرک کو اگر فوری ادائیگی نہیں ہوئی تو شدید گرمیوں میں نیٹ ورک بیٹھ سکتا ہے اور بجلی کی طویل بندش ہو سکتی ہے. خط میں یہ صاف کہا ہے اور فوری طور پہ کہا ہے کہ حکومت سندھ اور واٹر بورڈ پہ جو مجموعی واجبات ہیں وہ 9 ارب 20 کروڑ روپے, اور حکومت سندھ فوری طور پر 9 ارب 20 کروڑ روپے کا ادائیگی کے لیے اقدامات اٹھائے, ورنہ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ بڑھ سکتا ہے. جی بہت شکریہ اشرف خان. اب آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ, احتساب عدالت اور سیشن کورٹ میں مختلف کیسز کی سماعت ہوئی. پولیس حراست میں ملزم معیز ہلاکت کیس میں پولیس نے عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا. چالان میں ایس پی نیئر کو مفرور قرار دے دیا گیا. عدالتی احکامات کے باوجود پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر سندھ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی. محکمہ زکوٰۃ و عشر کی 10 سالوں میں وفاق سے ملنے والے 1 ارب روپے سے زائد فنڈز کی تفصیلات سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی کی عدالتوں میں مختلف نوعیت کے کیسز کی سماعت. ضلع جنوبی کی عدالت میں درخشاں تھانے میں زیر حراست ملزم معیز کی ہلاکت کے کیس کی سماعت ہوئی. پولیس نے کیس کا عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا. چالان میں ایس پی نیور الحق کو مفرور قرار دے دیا. چالان میں کہا گیا کہ کیس میں ایس ایچ او درخشاں علی لغاری, ہیڈ محرر فیصل لغاری اور سب انسپکٹر ثناء اللہ گرفتار ہیں. محکمہ زکوٰۃ و عشر نے 10 سالوں میں وفاق سے ملنے والے 1 ارب روپے سے زائد فنڈز کی تفصیلات سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی. عدالت نے محکمہ اوقاف سے 9000 ایکڑ زرعی اراضی کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا. عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ یہ زمین مزارات اور مدارس سمیت کن مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ 16,476 ملین روپے کے فنڈ صوبائی زکوٰۃ فنڈز کو موصول ہوئے ہیں. 10 برسوں میں 14 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے گئے. سندھ ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو باغ جناح میں جلسے کی اجازت نہ دینے کے کیس کی سماعت ہوئی. پی ٹی آئی سنگھ کے جنرل سیکرٹری علی پل کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی. توہین عدالت کی درخواست میں ڈپٹی کمشنر شرکی اور ایس ایس پی شرکی کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ڈپٹی کمشنر شرکی جلسے کی اجازت دینے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. عدالت سے استدعا ہے کہ ڈی سی ایسٹ اور ایس ایس پی ایسٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے.
एहतसाब अदालत में महकमे सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की समाअत। एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए। समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 29 जून तक मुलतवी कर दी। नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने गैर कानूनी भर्तियां करके कौमी खजाने को 420 मिलियन का नुकसान पहुंचाया। एहतसाब अदालत में क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत हुई। मुस्तफा कमाल अदालत में पेश नहीं हुए। वकील ने अदालत को बताया कि मुस्तफा कमाल की सुबह फजर के बाद तबीयत खराब होगी, इसलिए पेश नहीं हो सके। अदालत ने रेफरेंस की मज़ीद समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। PIA का पाक चीन दोस्ती के हवाले से बड़ा ऐलान। कौमी एयरलाइन से चीन से आने वाली परवाजों पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए टिकट बुकिंग पर 20% रियायत कर दी गई। तर्जुमान PIA का कहना है कि चीन से पाकिस्तान सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए किरायों पर 20% डिस्काउंट होगा। चीन से पाकिस्तान आने वाली परवाजों के मुसाफिरों को 60 किलो फ्री सामान लाने की सहूलत भी दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से विफाक और एवाहाए तिजारत और सनत पाकिस्तान के 16 रुकनी वक्त की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। बिजली की कीमतों में इजाफे, मुआशी, इक्तसादी और तिजारती सरगर्मियों में उनको बढ़ाने, सरमायाकारी के मौके और अहमियत के हामिल और दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। गवर्नर सिंध का गुफ्तगू में कहना था कि मुआशी, सनती और इक्तसादी तरक्की में सनतकारों का और ताजरों का कलीदी किरदार है। मौजूदा हुकूमत सनती फ़ालियत के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सनतकारों और ताजरों को दरपेश मुश्किलात से विफाक को आगाह करता रहूँगा। कामरान खान टिसोरी ने यकीन दहानी कराई कि इस हवाले से वज़ीर आज़म के सामने आपके मसाइल को पेश करूँगा। और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का डाउ यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वालों का खैर मकदम। सदर डॉक्टर वारिस अली कहते हैं कि 300 से ज़ायद नौजवान हाउस जॉब के लिए आए हैं। उम्मीद है कि अस्पताल बेहतरी की जानिब जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं मीर कीरियो की रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने डाउ यूनिवर्सिटी से सिविल अस्पताल आने वाले नौजवानों को खुशामदीद कहा। सीनियर डॉक्टर्स ने हाउस जॉब के लिए आने वाले नौजवानों को पेशावराना जिंदगी में संजीदगी इख्तियार करने पर जोर दिया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के सदर डॉक्टर वारिस बोले, हाउस जॉब के लिए आने वालों को ये बताना जरूरी है कि अस्पताल को कैसे चलाया जाए, मरीजों का ख्याल कैसे रखा जाए और अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कैसे की जाए। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने नए यंग जनरेशन को ये अपने मोरल्स बता दूं कि हॉस्पिटल के टेरिटरी में किस तरह चलना है और पेशेंट केयर कैसे करनी है और गरीब मरीज़ों की खिदमत कैसे करनी है, लोगों को कैसे ओबलाइज करना है और हॉस्पिटल कैसे चलाना है और अपने हकूक़ के लिए कैसे लड़ना है। सिविल अस्पताल कराची हाउस जॉब के लिए आने वालों ने कहा कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से बड़ी तवक्कुआत हैं, अस्पताल की बेहतरी के लिए काम करने के लिए पुरजोश हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम सिविल हॉस्पिटल में सब सारे HOs नए आए हैं और YDA ने हमें जो है बहुत अच्छी ओरिएंटेशन दी है और हमारे तवक्कुआत हैं कि हम लोग सारे जो है अच्छे से काम करें और पेशेंट के लिए ज़्यादा काम कर सकें, उनके जो है खिदमात हैं जो है उनके लिए वो सर अंजाम दे सकें। दरअसल मेरा डे 1 से ये ख्याल रहा है कि आपको इनफरादी सतह पे या इज्तिमाई सतह पे अपने हुकूक़ के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक की ज़रूरत होती है और किसी भी मसले के लिए। तो मेरे लिए YDA मेडिकल सतह पे मेरे लिए हमारे लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक का नाम है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आने वालों को यकीन दहानी कराई कि किसी भी सूरत में हिम्मत नहीं हारनी है। कैमरामैन उस्मान के साथ मीर कीरियो, सिटी 21। माजूर अफराद की खिदमत का जज्बा। दारुल-उल-सुकून में तुर्की के ताउन से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने की तकरीब हुई। तुर्की के सफीर समेत सूबाई वज़ीर सेहत ने भी इसमें शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। इंसानियत की खिदमत में पेश तुर्की पाकिस्तान में माजूर अफराद की मदद में पेश तुर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी टीका ने माजूर अफराद के लिए 20 मोटराइज्ड इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दारुल सकून इंतजामिया के हवाले करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तान और तुर्किया के तराने भी पेश किए गए। तकरीब में पाकिस्तान में जमहूरिया तुर्की के सफ़ीर प्रोफेसर डॉक्टर महमद, वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचो, कराची में तुर्किया के कौंसल जनरल जमाल सांगू ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचो का कहना था कि तुर्किया और पाकिस्तान ताल्लुकात की तारीख बहुत पुरानी है। खुशी है तुर्किया ने पाकिस्तान के खुसूसी बच्चों का ख्याल किया और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स का अतिया किया। I hope that the Sindh government is going to come forward and any need or special assistance that is required by Darul Sukoon, we are ready to give you. So thank you, Mr. Pereira, for having us here today. We'll come again and again, and I'd like to thank your diocese for supporting
Darul Sukoon and being there where others have not been there for these special, very, very special children and adults. ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد کا کہنا تھا کہ ترکیہ اور پاکستان کے تعلقات مثالی اور دیرپا ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ترکیہ اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. Well, we have very close relations all the way from history and today, and even today we have very close relations. We have heart-to-heart relationship between Turkish people and Pakistani people. تقریب میں مہمان خصوصی کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں. کیمرامین منان کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. ٹویوٹا یارس کا ماڈل تبدیل کر کے نیا شیپ متعارف کر دیا گیا. مختلف اقسام پر 1.5 لاکھ سے 8 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا. یارس GLGI 1.3 MT کی پرانی قیمت 43 لاکھ 26 سے بڑھ کر 44 لاکھ 7,900 روپے ہو گئی. یارس GLI 1.3 CVT کی پرانی قیمت 46 لاکھ 16,000 سے بڑھ کر 47 لاکھ 60,000 ہو گئی. یارس ATIV 1.3 CVT پرانی قیمت 47 لاکھ 66,000 سے بڑھ کر 56 لاکھ 4,000 روپے ہو گئی.